Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Abdurrahman Abbasi, Haji Muhammad Hussain Abbasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. سامعین محترم، ہمارے چینل اسلام میرا دین ہے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل اسلام میرا دین ہے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک مرنے والے مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دوران کھانا، باتیں کرنا اور جدید سائنسی تحقیق۔ دوران کھانا، خوشی کی باتیں۔ اسلامی حکایات کے مطابق کھانا کھانے کے دوران افسردگی اور ناگواری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جدید سائنس اس زمن میں کیا کہتی ہے، ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ جدید سائنسی تحقیق سے آگاہ ہو سکیں۔ دوران کھانا غصہ کرنے اور خوشی کی باتیں کرنے پر ڈاکٹر کیفن کی تحقیق۔ مشہور یورپن ڈاکٹر کیفن ایکس رے کے ماہر ہیں۔ وہ اپنے تجربے میں لکھتے ہیں کہ ایکس رے کے ذریعے میں نے معدے، جگر اور آنتوں کی مختلف حالتوں کا معائنہ کیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ رنج اور غصے میں نظام ہضم کے جملہ اعضاء پر کچھ ایسا اعصابی اثر پڑتا ہے کہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اس طرح خوشی، مسرت اور شادمانی کا اثر ایسا پڑتا ہے کہ معدے کے عضلات اور اعصاب مسلسل طاقتور ہوتے رہتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو کھاتے وقت افسردہ رہتے ہیں یا افسردگی کی باتیں کرتے ہیں اور غم و غصے کی حالت سے دوچار رہتے ہیں، وہ بہت جلد معدے اور آنتوں کے السر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حکیم جالینوس کا قول ہے، خوشی غذا کو ہضم کرتی ہے اور جزو بدن بننے کا میں مددگار دیتی ہے، جبکہ رنج و غم کھانے کے جزو بدن نہیں بننے دیتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ دوران کھانا غمی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور افسردہ نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنا ہی بتانا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔